حکیم صاحب نے مختصر الفاظ میں جو تمباکو نوشی اور نشے سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کی. جناب محترم رانا محمد غالب صاحب، آپ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر پاک وطن ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہوں. محترم رانا محمد غالب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر ریاض احمد جوہریہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سیمینار آرگنائز کرنے کا موقع فراہم کیا. اس کے علاوہ میں جتنے بھی قابل قدر مہمان آئے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. اور اس کے علاوہ خاص الخاص جو ہے وہ حکیم لطف اللہ صاحب، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ساری کیمپین میں یہ روح رواں ہے اس ساری کیمپین کے. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کی گائیڈنس میں یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے افتخار کی بات ہے کہ یہ ان کی کمٹمنٹ اور ان کی کنسسٹنسی پہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اتنی زبردست شخصیت آپ کے پاک وطن میں موجود ہے، آپ کو اس پہ فخر ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین فورم ہے کہ ہم نوجوانوں کے درمیان اس وقت موجود ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ موٹیویشن اور سینسٹائزیشن اگر انفلوئنس کر سکتی ہے تو وہ نوجوانوں میں ہے. آپ لوگ ہی علامہ اقبال کا جو ہے وہ مخاطب ہیں، جو انہوں نے مخاطب کیا، نوجوانوں کو مخاطب کیا، کیونکہ آپ لوگ ہی اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں سے ہی پرابلم شروع ہوتی ہے. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر، میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈرگ ایڈکشن میں یا منشیات میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نوجوانوں کے پاس ٹارگٹ یا اہداف کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی پرابلم ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈیمانڈ ڈریون نہیں ہے. آپ لوگ میڈیکلز کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کا ٹارگٹ سیٹ ہے کہ آپ نے کہاں پہ جانا ہے، لیکن جاب اپرچونٹی بہت کم ہے، بہت کمپٹیشن ہے. اب جاب لیسنس جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہے، ایڈکشن کی طرف لے جاتی ہے، ڈیویٹ کرتی ہے. ایسے ہی ہے. تو ڈیویٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ڈی ٹریک ہو جاتی ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں، اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا جیسے پلے گراؤنڈ ہے فٹ بال کا، اور فٹ بال لے کے ہم گول کی طرف جا رہے ہیں لیکن گول ہے نہیں، تو ہم کیسے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں؟ کم ود ٹارگٹ، کم ود سیٹ ٹارگٹ اینڈ گولز. یہ نوجوانوں کے پاس ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ محنت کرے گا، جو کمٹمنٹ شو کرے گا، وہ اپنے ٹارگٹ کو ضرور اچیو کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا محنت کا صلہ نہ ملے. آپ کے پاس اس کی زندہ مثال حکیم صاحب ہیں. میں تو چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. ایسے ہی ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں. اور علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ وہ فریب خوردہ شاہین کہ پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. یہ شاہین جو ہیں وہ کہتے ہیں علامہ صاحب کہ یہ کرگسوں میں پلا ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی پرواز کدھر ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اس میں کون کون سی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات رکھی ہیں. یہ اپنا شکار خود کر سکتا ہے، اس کی نگاہ تیز ہوتی ہے، یہ بھوکا رہ سکتا ہے، قناعت پسند ہے. تو آپ اپنے میں وہ چیزیں محسوس کریں، پیدا کریں، اور یہ چیزیں آپ سے جب ٹارگٹ بلند ہوں گے
تو آپ میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی. اپنے اہداف بہت اونچے رکھیں, پھر آپ کچھ اچیو کر سکیں گے. اور محنت کرنے کا عادی بنائیں اپنے آپ کو. اگر آپ باخدا محنت کرنے کے عادی بن جائیں گے تو آپ کسی بری صحبت کی طرف نہیں جائیں گے, یہ میرا یقین ہے. میں نے بھی ایسے ہی آپ کی طرح اس طرح کالجز میں, یونیورسٹیز میں تعلیم بھی حاصل کی, اسموکنگ کی طرف نہیں گئے. تو میرے والد نے میرے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے تھے, میرے میں بہت زیادہ چیک ہوتا تھا کہ بھئی یہ کدھر جا رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیا کام کر رہا ہے. میرے نا 2-3 وہ اصول بڑے امپورٹنٹ تھے گھر پہ جو ملے تھے. میں کارنرز, گلی کے کارنر میں کبھی نہیں کھڑا ہوا, مجھے پرمیشن نہیں تھی. پھر ہمارے گھر میں نا کوئی خاتون جو ہے جس طرح آتی ہیں نا عموماً جو محلے میں عورتیں ہوتی ہیں ڈائریکٹلی آ جاتی ہیں, ہمارے گھر میں نہیں آتی. میرے دادا جی بڑے سخت تھے, وہ الاؤ نہیں کرتے تھے. اور تیسری چیز, ہم نے کائٹ فلائنگ نہیں کی کبھی, آتی نہیں. ساری دنیا میں کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں نہیں ہو رہی. آج میں سوچتا ہوں یہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ پڑھے, کمپیٹ کیا, سکسیزفل ہو گئے. تو میری گزارش ہے یا نوجوانوں سے کہ وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں. اور میں یہ گزارش کروں گا ارباب اختیار سے اور آپ سے, بلکہ پرنسپل صاحب سے, کہ آپ اسٹیج کو اور چھوٹے چھوٹے پلیز جو ہیں اس چیز پہ کیے جا سکتی ہیں جو کہ بچے پرفارم کر سکتے ہیں, جس میں ہم اینٹی ڈرگ ایڈکشن کے نقصانات اور ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اسٹوڈنٹ جو ہے ملٹی ٹاسکنگ پہ کام کریں. ملٹی ٹاسکنگ کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کو سمجھیں. میں انہی الفاظ پہ اجازت چاہوں گا. مجھے بڑا اچھا لگا, بہت اچھا محسوس ہوا یہاں آ کے, اور آپ لوگوں کا جذبہ اور آپ لوگوں کی جو سر کی ایفرٹ ہیں بہت قابل ستائش ہیں. اور میری دعا ہے کہ میں تو علامہ اقبال مجھے بہت پسند ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے, پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. تھینک یو. بہت شکریہ کہ آپ تھے جناب محترم رانا محمد غالب صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر. جب بھی ہم اپنی زندگی میں اپنے فیوچر کے لیے کوئی گول سیٹ کرتے ہیں, کوئی ایک ٹارگٹ مقرر کرنے کہ ہم نے فلاں چیز بننا ہے, تو ایک چیز کی جو کمی ہوتی رہتی ہے کہ ہم انجینئر, ڈاکٹر اور دوسرے عہدوں کے لیے, دوسرے مقاصد حاصل کرنے کے لیے, پوزیشن حاصل کرنے کے لیے تو کوشش کرتے ہیں, لیکن کبھی کسی نے انسان بننے کا گول مقرر نہیں کیا کہ میں نے انسان بننا ہے. ایک دفعہ ہم فریدیہ کالج میں ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ تھا, حالانکہ میں ایف ایس سی کر نہیں سکا, درمیان سے دوڑ گیا تھا. تو ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ انہوں نے ایک دن ہم سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیا بننا ہے. سارے ایف ایس سی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے, تو انگلش کی کلاس تھی, تو اس میں ظاہر ہے کہ دوسرے انجینئرنگ والے بھی بچے تھے. تو ہر ایک نے یہ ڈاکٹر انجینئر, ڈاکٹر انجینئر, ڈاکٹر انجینئر, سب نے یہی بتایا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر آپ سارے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے تو یہ اکاڑا یہ کون کرے گا, کہ زندگی کے ہر شعبے میں جو جس شعبے میں ہے وہ اس کی معراج تک پہنچ سکتا ہے. گلی میں ایک صفائی کرنے والا سویپر وہ ہم سے بہتر ہو سکتا ہے. ہم کوڑا ڈالنے والے ہیں, وہ کوڑا اٹھانے والا ہے, وہ صفائی کرنے والا ہے. وہ بحیثیت انسان ہم سے بہتر ہے. اگر وہ بطور انسان بہتر ہوگا تو اس پروفیشن کو ایمانداری سے اور لگن سے کرے گا, تو وہ اس میں بھی فخر محسوس کرے گا. اور اگر ہم ایک ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بعد اپنے کلائنٹس کے ساتھ, جو لوگ ہم سے خدمات حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, ان پہ چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہوں گے, بات بات پہ ان سے لڑیں گے, ان سے بدتمیزی کریں گے, تو یقین جانیے کہ ہم ڈاکٹر انجینئر تو ہیں لیکن انسان نہیں ہیں. جی ویورز, اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں.